کوئٹہ کا میں آپ سے قصہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئٹہ میں ایک بلڈنگ جنا روڈ پہ غالباً جی تھی، بالکل. اور وہاں پہ کیا سین ہوا تھا؟ پلیز شروع کیجیے. اصل میں ازلان ان چیزوں کا بڑا شروع سے ہی بچپن سے ذرا شوق تھا ان چیزوں کو پکڑنے کا یا پکڑنے کا؟ بالکل ان چیزوں میں مطلب گھسنے کا. اوکے. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا کہ میری پوسٹنگ کراچی سے کوئٹہ ہوئی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں ظاہر ایک نوجوانی کا دور تھا، بڑا مطلب ہر چیز کو بڑا غور و فکر کے ساتھ میں دیکھا کرتا تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ مین جنا روڈ کے اوپر ایک بلڈنگ تھی جہاں پہ میری رہائش تھی. تو کوئٹہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جو ہر سردیوں میں بڑا ویران ہو جاتا ہے. وہاں کے لوگ جو ہے وہ وہاں سے موو کر جاتے ہیں کراچی، لاہور، ان جگہوں پہ، اور سردیاں ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ میں نے ان 7-8 سالوں میں دیکھا. تو ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ بہت سخت سردیوں کے دن تھے. تو جب ہوٹل خالی ہوتا ہے، بلڈنگ خالی ہوتی ہے، تو وہاں پر کچھ چیزیں اس ٹائپ کی میرے ساتھ محسوس ہونی شروع ہوئیں کہ جیسے کسی نے میرا نام لیا، باقاعدہ میرا نام فیصل. ایک دفعہ میں نے اگنور کیا، دوسری مرتبہ بآواز بلند کہا گیا فیصل. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر تھوڑا سا مینٹلی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے ایک دفعہ ایک زوردار قسم کا تھپڑ بھی پڑا. اچھا. ہاں. تو پھر میں نے یہ چیز محسوس کی کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے. صحیح ہے. اور میں نے باقاعدہ ان سے کلام کیا، لیکن مجھے جواب کبھی نہیں آیا. اور سوائے ایک مرتبہ میری ماں کی قبر سے ایک آواز آئی، وہ شاید میں شیئر کروں اگر مجھے یاد رہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا، میں تو خود یہاں پردیسی ہوں، تم کیوں مجھے اس طرح سے پریشان کر رہے ہو. پانی کا گلاس ہوتا تھا، میں رات کو روزانہ اپنی ٹیبل کے پاس پانی کا گلاس رکھتا تھا، وہ گلاس پانی کا بھرا ہوا گر جانا. اچھا. میری یونیفارم ٹنگی ہوتی تھی تو وہ یونیفارم نیچے گر جانی. اس ٹائپ کی چیزیں مختلف ہوتی رہتی تھیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ غالباً مڈ نائٹ ہی تھی، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری کمرے کی جو ونڈو تھی اس کی جالی سے کوئی خاتون باقاعدہ اس طریقے سے فوکس کر کے مجھے دیکھ رہی تھیں. تو میں نے کہا کون کون؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں اٹھ کے بیٹھا اور تھوڑا سا دروازے کے قریب گیا تو وہ خاتون وہاں سے غائب ہو گئیں. اور مزے کی بات ازلان یہ ہے کہ وہ خاتون کو میں نے جس جگہ پہ جاتے دیکھا وہاں پہ اس بلڈنگ کی دیوار ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. اگر وہ کوئی ایسی خاتون ہوتی جو کسی انسانی شکل میں ہوتی ہیں، وہ اس راستے سے جاتی ہیں جو کوریڈور کی طرف جاتا ہے اور نیچے اتر جاتا ہے. فرسٹ فلور پہ میری رہائش تھی، تو وہ اس جگہ پہ گئیں کہ جہاں پہ راستہ بند ہو جاتا تھا. دوسرے دن صبح اٹھ کے میں نے وہاں کا جو اسٹاف تھا، وہاں کے جو لوگ تھے، میں نے ان سے کنفرم کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہیں مل سکا. لیکن یہ چیزیں بہت تواتر کے ساتھ میرے ساتھ ہونے لگیں، بہت جلدی جلدی ہونے لگیں. تو وہیں پر یہ کہ مینیجر صاحب تھے جو کافی ایجڈ تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھے کچھ بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں ویئرڈ چیزیں ہو رہی میں ہیں. خدا کے روبرو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن کم سے کم میرا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. جی. تو انہوں نے مجھے ایک شاجی کا حوالہ دیا جو ہر سیٹرڈے کو وہاں پہ اس ہوٹل کا حساب کتاب کرنے کے لیے آتے تھے. اور میں نے سنا یہ تھا کہ وہاں کے جو آنر تھے، جو 2 یا 3 بھائی تھے، ان کے والد اور دادا کے زمانے سے تھے وہ. میری شاجی سے ملاقات ہوئی، میں نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے شاجی سے بڑا اصرار کیا، بڑی ضد کی. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ وہ خاتون کس شکل کی تھیں، تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا وہ بس مجھے اس طرح سے لگا جیسے وہ جو چترال کی خواتین لباس پہنتی ہیں اس طرح کی، اور میں نے اس طرح سے ذرا دیکھا. چہرہ مجھے واضح نہیں ہے لیکن تھیں کوئی خاتون ہی. تو وہ مسکرا کے اور کہنے لگے کہ بیٹا بہت سالوں پہلے ناردرن ایریا سے ایک فیملی آئی تھی سردیوں میں، اور وہ 17 نمبر کمرے میں رات کو ہیٹر جلا کے سو گئے اور پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی. جب وہ پوری فیملی کی ڈیتھ ہوئی تو اس دن کے بعد سے اس ہوٹل میں اس طرح کی چیزیں ہیں. بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ مسافر ہوتے ہیں، 1 رات رہے، 2 رات رہے. میری طرح پرماننٹ بیس پہ بہت کم لوگ تھے وہاں پہ. تو بہرحال یہ کہ ازلان میرا جو روم نمبر تھا وہ تھا 15، اور 15 کے بعد ایک روم نمبر تھا 16.
16 کو انہوں نے اسٹور بنایا ہوا تھا جس میں وہ کاٹ کباڑ اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ بند رہتا تھا، لیکن مجھے اکثر رات میں وہاں پہ بوتلیں ٹوٹنے کی آوازیں آتی تھیں اور فرنیچر کو ادھر سے ادھر آوازیں، اور مطلب میں ڈسٹرب بہت رہتا تھا. پریزنس فیل ہوتی تھی، یہاں پریزنس پہ فیل کچھ ہوتی تھی، کوئی یعنی ہے. انہوں نے مجھے اپنی پریزنس فیل کروا دی تھی. جب میرے تھپڑ مارا انہوں نے، اب آدھی رات میں کسی خوشبو کا آ جانا، اور ایسی خوشبو کہ میں تو دیوانگی کی حد تک خوشبوؤں سے پیار کرتا ہوں. میں سخت سردی کے عالم میں اپنے روم سے نکل کے اوپر چھت تک چلا گیا تھا اور وہ خوشبو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اچھا. اتنی یونیک اور اتنی مطلب عجیب قسم کی وہ خوشبو تھی کہ میں نے شاید زندگی میں نہ ایسی کبھی وہ خوشبو اسمیل کی یا میں نے دیکھی، کیونکہ میں ڈیوٹی فری شاپ میں جب تھا تو میرے پرفیوم کاؤنٹر پہ بھی میری ڈیوٹی لگی تھی. صحیح ہے. تو میں بہت سے پرفیومز کو صرف سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے. ظاہر ہے ایک ایکسپیرینس انسان کو ہوتا ہے، لیکن وہ خوشبو ایسی تھی جو، اور مزے کی بات یہ کہ آج تک اگر میں اس کو محسوس کرنا چاہوں تو میں اس خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں. اچھا. ہاں، اس طرح کی تھی. اچھا، ہوٹل میں اس بلڈنگ میں رہنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہونے لگیں، تو ان میں سے ایک بھائی ایسے تھے آنر میں سے کہ وہ یہ چاہتے تھے یہ چیزیں ختم ہوں. صحیح ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں خدا کے واسطے کوئی پیر فقیر یا کوئی اس ٹائپ کی چیزیں مت کروائیے گا، مجھ سے پوچھ لیجئے گا. میں جب سویا ہوا ہوتا ہوں تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، نہ میں کوئی ذکر فکر کر رہا ہوں اللہ کا. لیکن جیتے جاگتے جو ہے ابھی بھی میری یہ حالت ہے ازلان کہ میں جب صبح آفس جانے کے لیے اٹھتا ہوں اور ناشتہ کرنے کے لیے جب اپنی مسز کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہم دونوں میں بات چیت نہیں ہوتی، میں صرف پڑھ رہا ہوتا ہوں، ذکر کی حالت میں میں ذکر رہتے. کر رہا ہوتا ہوں، صحیح. تلاوت کر رہا ہوتا ہوں. اور یہی حال میرا گھر سے نکل کے اپنے آفس تک ہے. اگر راستے میں میرا کوئی کولیگ بھی مل جاتا ہے، میں اس کو لفٹ دیتا ہوں تو میں اس سے بات نہیں کرتا. یہ ایک اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ حافظ صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. صحیح ہے. ذکر تو کی حالت میں. ذکر کی حالت میں. تو بہرحال میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اگر کوئی چیز کرنی ہو تو پلیز مجھ سے مشورہ کر لیجئے گا. صحیح. اب جمعرات کے دن اگر بتیاں جلا دینا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں حرکتیں، وہ لوبان کی دھونی دے دینا، میں ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھیں نہ کریں، ان چیزوں کو نہ چھیڑیں. ایک دن یہی ہوا کہ میں آفس سے جب شام کو آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے طالب ٹائپ کے بچے اور ان کے استاد جو ہیں وہ دم درود کر رہے ہیں اور ایک عجیب ایک محفل سجی ہوئی ہے اور بڑا وہ کچھ ہوا ہے. میں خاموش ہو گیا. وہ دن تھا، اور جس دن تک میں اس ہوٹل سے نہیں نکل گیا، میری پوسٹنگ واپس کراچی نہیں ہو گئی، میں نے وہ چیزیں برداشت کیں کہ آپ بلیو کیجئے گا کہ پورا ہوٹل خالی ہوتا تھا. سردیوں کے دنوں میں -14 ٹیمپریچر بھی میں نے کوئٹہ میں دیکھا. تو صرف ایک کمرہ ایسا ہوتا تھا جس میں اس بلڈنگ کا اسٹاف ہوتا تھا، صحیح. اور وہ بھی مجھ سے بہت دور تھا. اور وہ مجھے کہتے تھے کہ فیصل صاحب آپ ہمارے قریب کسی کمرے میں آ جائے کریں. میں نے کہا نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، اپنے ظاہر ہے اتنا عرصہ میں نے گزارا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اور ایک بڑا دلچسپ سا قصہ بھی میں آپ سے شیئر کروں کہ میرے ایک دوست کراچی سے مجھ سے ملنے کے لیے کوئٹہ آئے. تو شام کا وقت تھا، ہم لوگ بالکونی میں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے یار یہاں ویدر بڑا خشک ہوتا ہے اور یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں یہ اس طرح کا. تو میں نے کہا تم میرے روم میں جاؤ، وہاں پہ وہ جو چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے اس کے ساتھ ہی وہ ویزلین کریم رکھی ہوئی ہے، وہ تم لگا لو. اب وہ وہاں سے گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی شدید قسم کی چیخنے چلانے کی آواز آئی. میں گیا کمرے میں اور میں نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں میرے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں اور بالکل اوسان خطا ہیں ان کے. اور بڑی دیر کے بعد میں نے کوشش کے بعد ان پہ پڑھ پھونک کے سارا کچھ کر کے میں نے کہا آخر ہوا کیا. انبلیویبل. میں نے کہا ہوا کیا ہے، پتہ تو چلے. کہنے لگے کہ میں اس کریم کی بوٹل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا اور یہ اٹھ کے میرے ہاتھ میں آ گئی. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگے میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں اس کی طرف صرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں، یہ ٹیبل پہ سے اٹھی ہے اور اٹھ کے میرے ہاتھ میں آ گئی. میں نے بہرحال میں تو عادی تھا ان چیزوں کا،
اور میرے ساتھ تو بہت کچھ، لیکن میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب تمہاری وہم ہے، یہ وہ نہیں، اس نے کہا وہم نہیں ہے، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ غلطی جب کی میں نے کبھی کوئٹہ آ کے میں کیوں وہ آیا، اصل میں میں کیوں وہ آیا اس کے کوئٹہ. کوئی ٹینڈر ہوتے تھے وہاں پہ، اوکے ان کی وجہ سے وہ آتا تھا، لیکن وہ اس دن کے بعد سے میرے کمرے میں نہیں آیا. اچھا مجھے اپنے جس جگہ وہ ٹھہرتا تھا بلا لیا کرتا تھا، تو میرے پاس نہیں آتا تھا. صحیح.